چلو مہینہ ٹھہر جو نہیں نہیں چار اللہ کرے اس ملک کے اندر مہینہ رہ گیا مہینہ آ گیا جنوری کا مہینہ بس اللہ کرے 20 تاریخ نو ٹرمپ صاحب کا حلف ہونا ہے اور نہیں 20 تاریخ ٹرمپ صاحب نو 20 تاریخ بڑی دور ہے اس تو پہلے ہی بہت کچھ ہو گیا پاکستان میں بھی بڑے ٹرمپ دیکھو نا اس یہ تھوڑا بہت معاملہ نارمل ہوا تو ادھر گورنمنٹ فارغ ہے 2 ہفتے کی بات 2 ہفتے بعد. اچھا فیصل صاحب یہ فرمائیے گا سر یہ جتنے لوگ آج رہا ہوئے ہیں ان کی سزا کو 3-3 4-4 مہینے رہ گئی تھی لیکن اس سزا کی معافی کو پاکستان تحریک انصاف اپنی ون کہہ رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں اور دیکھیں مذاکرات سے پہلے ہی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے جو گرفتار شدہ لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے, پہلے ہی رہا ہو گئے. کس نے کہا یہ پارٹی کہہ رہی پارٹی میں سے کس نے کہا نیریٹو ہے اس وقت دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر. نہیں سوشل میڈیا تو ٹھیک ہے اپنی جگہ رائے ہوتی ہے. کیا یہ وقاص اکرم شیخ صاحب کی طرف سے آئی ہے, سلمان اکرم راجہ کی طرف سے آئی ہے, یا گور نے کی انہی لوگوں کی طرف سے آئی جو اس سے پہلے نیریٹو دیتے تھے پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں میں آپ کو بتا دوں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف ہے اس معاملے کے اوپر. ہم سویلینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل کے خلاف ہیں. ٹھیک ہمارے لیے یہ معافی کا جو معاملہ ہے یہ اس لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ ہم سویلینز کا سویلین کورٹ سے ہی ٹرائل چاہتے ہیں چاہے جتنا مرضی ہینیس کرائم ہو. اور یہ وہ سویلینز ہیں جو کہ کسی بھی کالعدم جماعت کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ کسی کالعدم تنظیم کا حصہ نہیں ہے. یہ وہ پاکستانی شہری ہیں جو کہ وہاں پہ گئے. ان کا جو ٹرائل ہے وہ شفاف انداز سے نہیں ہوا ہے. ہمیں تحفظات ہیں کہ جو شہری حقوق ہیں جو بنیادی آئینی حقوق ہیں وہ کمپرومائز ہوئے ہیں. فیئر ٹرائل کا جو رائٹ ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے. وہاں پہ ایکسیس پبلک کی میڈیا کی لائرز کی نہیں ہے. تو ملٹری کورٹ میں جو فیلڈ کورٹ مارشل جنرل ہوتی ہیں وہ یونیفارمڈ آفیسرز یا ان کے لیے سبجیکٹ ٹو دا آرمی ایکٹ جن کا ہوتا ہے یہ ان کے لیے تو ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے بھی. اور لیکن جو عام شہری ہیں ان کا جو ٹرائل ہے وہ سویلین کورٹس میں ہی چلنا چاہیے. یہی ملکی قوانین کی ریکوائرمنٹ ہے, یہی وہ بین الاقوامی قوانین کی ریکوائرمنٹ ہے جس میں 27 کے قریب معاہدے ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں. ٹھیک اور آپ اگر آپ کو یاد ہو 2015 میں جب اے پی ایس حملہ ہوا پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا بھی موقوف ہوا, پھر ایک آئینی ترمیم کی گئی تھی سن سیٹ کلاس کے تحت 2 سال کا ٹائم دیا گیا. تو یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے دور میں 180 سیولین کے اوپر ملٹری ٹرائل ہوا 180 کا. جی وہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے اور انہوں نے پاکستان کے اس پہ اوپر اگر آپ کو یاد ہو اس وقت جو تربیلا میں حملہ ہوا تھا کچھ اپنا فوج کی یونٹس کے اوپر جو حملہ ہوا تھی وہ لوگ تھے. اور جنرل باجوہ تو 200 حملے ہوئے نا وہ حملے اور ان کو حملے کو ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر پلیز اس طرح سے ڈونٹ مکس اورنجز ود ایپلز. بات یہ ہے کہ وہ حملے ہوئے تھے جس پر جنرل باجوہ نے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے اور دوسری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں. پھر وہ جو ملٹری کورٹس کے وہ ٹرائل تھے ان لوگوں کے ایلیگیشنز جو ہیں وہ جو آپ نے بتایا ہے ان کے ایلیگیشنز نکالیے آپ. ان کے ایلیگیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. پھر جو جرم کی سزا ہوئی ہے میں اس پہ بھی معترض ہوں. جرم کی سزا جرم کے مطابق ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ایک شخص نے وہاں پہ موجود تھا تو اس کو آپ 10 سال سزا دے دیں اور جو وہاں پہ آپ کے جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ان کو آپ پوچھے ہی نا ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کے آئی جی نے جو ہے وہ کال ریکارڈ بھی دکھائے ہوں. ایک لمبی فہرست ہے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا. کرائٹیریا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو خیر آباد کریں, کنگز پارٹی جوائن کریں یا سیاست کو خیر آباد کریں. آپ کو 9 میں سے نہیں بات بالکل ٹھیک ہے یہ کیا. تو پھر یہ جو پولیٹیسائز معاملات ہیں اور ان میں اس طرح کی جو ڈسکریمنیشن ہے تو یہ ڈیل کوئی نہیں ہے, ڈیل تو نہیں ہے اس طرح کوئی نہیں. ڈیل کا جو تاثر آپ دینا چاہ رہے ہو تو بالکل نہیں ہے. یا آئی ایس آئی کے دفتروں کے اوپر حملہ کریں گے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اگنور کر دینا چاہیے, برداشت کر لینا چاہیے؟ نہیں بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے. شہداء کسی ادارے کے نہیں ہیں, پوری قوم کے ہیں. شہداء ہمارے بھی ہیں. یہ بچے جو شہید ہوتے ہیں یونیفارم میں وہ بالکل ہمیں ان کی شہادت کا اتنا ہی احساس ہے جتنا باقیوں کو ہے. تو میں تو شہداء کو جو پولیٹیکل پارٹیز یوز کرتی ہیں میں تو بڑا سخت مخالف ہوں. شہداء جو ہے وہ قوم کے ہوتے ہیں اور قوم کا فخر ہوتا ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, کسی ادارے کی حیات نہیں ہے, کسی پارٹی کی حیات نہیں, قوم کی حیات ہے. لیکن جو چیزیں ٹرائل ہونا ہوتا ہے دیکھیے جرم کتنا بھی سیریس ہو جو میٹر کرتی ہے وہ چیز ہوتی ہے شفافیت.
اور جو انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. نہیں آپ چلے جاتے ہیں نا, آپ تو وکلا ہیں, آپ جاتے ہیں اپنے لوگوں کی وکالت کرتے ہیں آپ. جو گئے ہیں ان کو بلا کے ذرا اپنے پروگرام پہ بلائیے گا, پہلے تو آئیں گے. پی ٹی آئی کا کوئی وکیل نہیں گیا وہاں. نہیں گیا ہے نا, یہی وکیل تو آپ, ارے یار یہی تو جج صاحب آپ کی ریسرچ میں بھی تھوڑی سی. تو آپ بتائیں نا کون سے گئے, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ جو گئے ہیں وہ آپ کو میں بعد میں بتا دوں گا, ایویں انہوں نے پیچھے پونا گئے. نہیں دیکھو وکیل ہے, وکیل کا نہیں کام ہے. سر نہیں ہوتا نا, آپ جو صاحب سیریس بات کر رہا ہوں میں. بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرائل جس طرح سے ہوتے ہیں ان میں شفافیت کا ہی ایشو ہے ہماری نظر میں. یہ جیسے میں نے آپ کیا وہ برش اسائڈ کر دیا, آپ برگیڈ صاحب نے بھی اور حافظ صاحب نے بھی. کیوں چھوڑے ہیں وہ جو بندے, اگر آپ کے اتنے سیریس کرائم ہے تو وہ جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے ان کو کیوں چھوڑا پھر آپ نے؟ دیکھیں نا یہ سوال ہے, اس کا جواب نہیں کوئی دیتا. آپ کا کرائٹیریا یہ ہے. ختیجہ شاہ کو چھوڑ دیا, حسان نہیں ختیجہ شاہ کو تو 8 مہینے آپ نے اندریب عباس کو سیم گاڑی میں وہ فرنٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ چلا رہی تھی, ٹھیک ہے. آپ نے اس کی بجائے فیاض سبحان کو چھوڑ دیا. آپ نے اس کے بعد مراد راز کی, آپ آئی جی عثمان جو ہیں انہوں نے نہیں دکھائی. آپ ابھی کلپ نکالوا لیں کہ جی وہ جو ٹیلی فون کالز ہیں, ٹھیک ہے. پھر بے شمار اور لوگ ہیں جن کا میں نام لوں گا تو آپ کا شو ختم ہو جائے گا. کیوں پھر, یا تو پھر سب کے سیریس کرائم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیں نا قانون اور جو آئین ہے یا اصول ہے وہ تو ایک پہ لاگو ہونا نا, یہ تو نہیں ہونا کہ میرے پہ لاگو ہو جائے, ٹھیک ہے, اور آپ دونوں پہ نہ ہو. اگر ہم تینوں کٹھے بیٹھے ہیں, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ہم 3 ہیں, تو میرے اوپر کیونکہ میری جو ہے میں ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہوں تو میرے آپ اوپر آپ رندہ رکھ دیں اور آپ دونوں جو ہیں یہ ایک جو چھوڑ دیں یا چلے جائیں. یہ سوال پر ڈسکریمنیشن. آپ نے کل بھی بیان دیا تھا, آج بھی بیان دیا کہ عمران خان صاحب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ انہیں یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ ہو جائے. یہ واقعی بات درست ہے؟ جی ہاں, عمران خان صاحب نے آج سے اس کا اظہار کیا ہے, بلکہ انہوں نے 2 بار ڈیلز کا ذکر کیا ہے. آج جب اٹک جیل میں ان سے پوچھا گیا کہ اٹک جیل میں ہوا یہ یہاں پہ, انہوں نے کہا اٹک جیل میں مجھے یہ پیشکش کی گئی کہ 3 سال آپ ملک سے باہر چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ ریفیوز کیا. اور آج یہ جو ساؤنڈ آؤٹ جو ان کو کہا گیا کہ ساؤنڈ آؤٹ کیا گیا جو انڈائریکٹلی کہ جی آپ کو بنگالہ ہاؤس اریسٹ میں یا کے پی میں, تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے ورکرز اور رہنما وہ رہا ہوں گے تو اس کے بعد پھر وہ ہاؤس اریسٹ ہونے کے لیے تیار ہو. پھر وہ کنسیڈر کریں گے. پہلے ان سب کو رہا کیا جائے. تو رہائی تو ہونی شروع ہو گئی نا سر, 19 لوگ آج چلے گئے, 29 ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں چلے گئے. دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ ہم جب آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ رہائی جو ہے ملٹری کورٹس کی علیحدہ ہے, ہم بات کرتے ہیں ان رہنماؤں کی اور ان کارکنان کی جن کو 1.5 سال سے آپ نے اندر رکھا ہوا ہے اور جن کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, جن کے خلاف ٹرائلز بھی نہیں شروع ہو اس سادہ دہشت گردی کی عدالت میں جو جی صادق دہشت گردی کی, اور ان کی بیلز میچور ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, شاہ محمود صاحب ہیں, اجاز محمود چودھری رشید صاحب ہیں, ہیں, اجاز چودھری ہیں, یاسمین راشد ہیں, عمر سرفراز سیما ہیں, یا دوسرے ہمارے کارکنان ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. اچھا اس کا خان صاحب نیم رضامند ہے, کہتے ہیں کہ پہلے ورکرز کو چھوڑ دیں یا لیڈرز کو چھوڑ دیں پھر میں ہاؤس اریسٹ ہونے کے لیے تیار ہوں. دیکھیے وہ تو ابھی جب بات آئے گی تو پھر اس کے بعد پہلے تو ہم ان کو سے بات آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے کارکنان رہنماؤں کو سب سے پہلے جو چھوڑا جائے, باقی جو ہے لیکن ویسے آفر کی کس نے, یہ بھی ایک سوال ہے نا, جی سوال تو بنتا ہے کہ آفر کس نے کی. جو سب اسی انہیں بھی بھولے نہیں تو ساری کال دس دیں, جب ٹائم آئے گا تو بتا دیں گے. کوئی بھی دیکھیں بل واسطہ ہے نا, بل واسطہ تو کوئی آدمی بھی کہہ سکتا ہے جی کوئی ہاؤس اریسٹ ہو جائے. سر بات سنیں نا, یہ کوئی میرے سے آپ بات کریں تو پھر تو آپ ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ جو لڑکے ہیں ان میں سے کسی نے مجھے کہا دیا کہ انج کر لو, جو سب نے میں گل کرنا ہے عمران خان ہے, از اے فارمر پرائم منسٹر. نہیں وہ صحیح ہے سر, لیکن وہ 35 پنچر والی بات بھی بعد میں یہ لکھا کہ مجھے تو کسی نے کہا تھا, میں نے آگے کہہ دی. تو یہ بھی اگر کل کو نکلا جی کہ بتائیں کس نے کہا, وہ کہیں گے جی کسی نے کہہ دیا تھا, بس مجھے یاد. ابھی تک تو جو کوکے مار رہے ہیں نون والے سن ان کے وزیر اعظم, یعنی گورنمنٹ نے کہا. بھائی بات یہ ہے کہ اس سے کچھ ثابت ہوتا ہے کہ کسی نے تو پھر کچھ کہا ہے نا, یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے کہا. جو ایک بندہ جو ہے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے یہ حکومت جو ہے بتا دے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیے بغیر یہ مذاکرات کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب اس معاملے میں بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں اور وہ سیدھی بات کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ ہمارے ہیں, ہم نے ان کو آن بورڈ لینا ہے, ان کے بغیر تو بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ ملک کی تاریخ ہے, ملک میں تاریخ میں طاقتور ادارے جو ہیں ان کا سیاست میں بہت رول ہے, رہا ہے. کوئی اس کو پسند کرے یا نہ کرے یہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے, لیکن سر رول تو ہے.
ٹھیک ہو उस रोल को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? एक सेकंड ख्याल किया जाता है एक کہ یہ सेकंड آپ خود ہی ہوائی اڑائی جا رہے ہیں کہ جی ہمیں ہاؤس ریسٹ کی آفر ہوگی. بات یہ ہے کہ وہ تو پھر کوئی نہ یقین کرے یا کسی کی جو بات ہے وہ کوئی نہ مانے تو اس طرح ہی ہوتا ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ بڑے بڑے جیت منسٹرز اپنی ریٹائرمنٹ سیاست سے کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ ویسے جاوید لطیف صاحب ایک کی بندے کی جو عمر گفتگو 75 سال ہو گئی ہے تو اس نے ریٹائر تو ہونا نہیں وہ تو خیر 2018 میں بھی سلپ میں کیچ ہو گئے تھے. وہ تو تھرڈ امپائر نے ویڈیو دبا لی تھی باجوہ صاحب نے. پھر جب انہوں نے باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کی میں کرنا ہوں رزلٹ تیرے اصل 45 والے. ابھی جو فارم 47 والے اصل میں وہ ریانا ڈار سے بھی آ رہے ہیں, وہ شکست خوردہ ناصر ہیں. جاوید لطیف صاحب نے بھی شور مچایا ہوا ہے. یہ جو مریم نواز گروپ ہے نا اس کو یہ مذاکرات وارا نہیں کھاتے. وہ عدم استحکام اور جو ہائی ٹمپریچر ہے اس کے بینیفیشری ہیں. وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ ٹمپریچر نیچے آئے یا ملک کا استحکام کی جانے کے, کیونکہ جس دن یہ تھوڑا بہت معاملہ نارمل ہوا تو ادھر گورنمنٹ فارغ ہے 2 ہفتے کی بات 2 ہفتے بعد. تو جب میاں شہباز شریف صاحب جیسا پرائم منسٹر اویلیبل ہے تو ان کو نکال کے آپ کا خیال ہے عمران خان صاحب کو لے نہیں. بات پتہ کیا ہوتی ہے چوہدری صاحب, آپ ہمیں یہاں پہ موقع دیتے ہیں بٹھانے کا. ایک دفعہ آپ دیں گے, اگر حافظ احسان صاحب کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو دوسری دفعہ آپ بلائیں گے نہیں ان کو. یہ آپ کا حافظ صاحب کے اوپر بڑا میرا بھائی ہے نا جی, میری برداشت ہی یہ کرتا ہے. نہیں اصل یہ دیکھیں نا کہ یہ ڈائیورٹ والا ڈائیورٹ والا ایشو ہے. آپ نے 2-3 اسپیسیفک سوال کیے ہیں, اس کا ایک کا بھی جواب انہوں نے نہیں دیا. نہ انہوں نے جواب دیا ہے کہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل والا. یہ جو بڑی بات کی ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے ہاؤس اریسٹ کے اندر جو ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بڑی بات. یہ ایک اتنی بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے پرائم کہ منسٹر کلیم کر رہا ہے, سابق نہیں کلیم نہیں کر رہے, انہوں نے انہیں کہا ہے ٹھیک ہے, اور اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تیسرا اس چیز کے اندر ایویڈنس کتنے دینی ہے, کی دئی ہے دسو. نہیں ایویڈنس تو ہوا ہے جو اس کو ریفلیکشن بھی آئے آپ کو. چوہدری صاحب دیکھیں آپ اگر ساری چیزوں چلو کو مہینہ ٹھہر جو نا, نہیں اللہ کرے اس ملک کے اندر جو مہینہ رہ گیا, مہینہ آ گیا جنوری کا مہینہ بس. اللہ کرے 20 تاریخ کو ٹرمپ صاحب کا حلف ہونا ہے, اور نہیں 20 تاریخ ٹرمپ صاحب نو 20 تاریخ بڑی دور ہے. اس تو پہلے ہی بہت کچھ پاکستان میں بھی بڑے ٹرمپ. دیکھو نا اسے لیے جیڑی چوہدری صاحب پرفارمنس دے رہے ہیں ایتھے بھی سمندر پار بھی دے رہے ہیں, تو یہ بھی دیکھ کے وجہ ہے نا کہ ہماری دیکھیں آپ پاکستانی ڈائسپورا کو انڈرمائن اور کرتے دوسرا ہیں. آپ کہتے ہیں ہم ان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بند کریں گے, تو کرنا چاہیے کچھ نہیں. اگر کوئی لا کی وائلیشن کرے اسے کرنا چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ بندہ باہر جائے اور آپ ان لوگوں کی عزتوں کے ساتھ باہر جا کے پھر آپ نے ادھر ہی رہنا ہوتا ہے, ادھر ہی کھانے کھانے ہوتے ہیں, انہی کے گاڑیوں پہ پھرنا ہوتا ہے, وہ نہیں دیں گے. نہیں کیا لا لیسنس ہونی چاہیے, وہاں کے ڈالر چاہیے, ریال چاہیے, کیا اس پاؤنڈ طرح کی چاہیے, چیزیں ہونی, کیا کسی ملک میں ایکسیپٹیبل ہے؟ پھر انہوں نے کر کے دکھایا نا. نہیں یہی تو پرووکیشن ہے, انسٹیگیشن نہ ان کو بے عزت کریں, وہ پاکستان چلاتے ہیں. نہیں ہے اوورسیز پاکستانی پاکستان چلاتے ہیں, نہ بے عزت کریں. نہیں کب عزت کریں, نہ بے عزت کریں. مجھے یہ کیا کے لیے ان کی ان کا ذرے مبادلہ آتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. میں چوہدری صاحب کمشنر رہا ہوں, یہ ہے کہ کسی بھی اوورسیز پاکستانی کو لا توڑنے کی اجازت نہیں ہے, ڈس ریسپیکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ میٹر کر کے یہ کہنا کہ جی اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پیسے بند, یا کیا اس ملک اور ریاست کی خدمت ہے؟ کیا کوئی پاکستانی شہری چاہے گا کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ میں جائے؟ فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.